بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے صورتحال ہے پنجاب اسمبلی، جو پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہیں سے ایک بات نکل کے آ رہی ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے اور بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ نمبر 1 جو ڈالر ہے وہ آپ سن رہے ہیں کہ بے لگام ہو گیا ہے، اور تقریباً اگر ہم 24 گھنٹے کو کیلکولیٹ کر لیں تو 24 گھنٹے کے اندر 10 سے 11 یا 12 روپے شاید، اب تک جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی، لیکن اس ٹائم جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹائم 222 کراس کر چکا ہے، اور یہ انٹر بینک میں ڈالر 222 روپے کی بلند ترین سطح پہ ہے انٹر بینک کے اندر۔ تو باہر صورتحال کیا ہوگی وہ کچھ اور ہی ہوگی، لیکن میں آپ کو انٹر بینک کوڈ کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے باہر جو ہے 225 226 230 کے قریب ہوگا۔ تو آپ حیران ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، وجہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا، ڈالر کو کیا ہو گیا؟ یعنی کہ اگر پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے یا سسٹم میں کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو ایک پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، جس کے ذریعے الیکشن ہوا، الیکشن شفاف ہوا، نہیں ہوا، الیکشن ہوا، اور اس کے بعد حکومت میں تبدیلی آ سکتی ہے، آ جائے گی، پہلے بھی آئی تھی، اور پہلے جب آئی تھی تو کہا گیا تھا کہ جیسی تبدیلی آئی ہے ڈالر مستحکم ہو گیا ہے، مارکیٹ ٹھیک ہو گئی ہے، تو وہ تو خراب بھی نہیں آتی ہے۔ اب کیا ہوا ہے بات یہ کرنی ہے۔ تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو مارکیٹ ہوتی ہے، یہ ڈالرز جو ہوتے ہیں یا جو کچھ اوورال کارکردگی ہوتی ہے وہ اثر لیتی ہے، یعنی کہ وہ اثر لیتی ہے۔ تو اثر کس سے لیا ہے میں آپ کو یہ انفارم کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کل بات ہوئی ہے رانا ثناءاللہ سے، انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کو آسانی سے وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے۔ یہ جملہ جو ہوتا ہے نا بعض اوقات جو ڈیلیور آپ کرتے ہیں اس کے اندر پوری کہانی فیوچر جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، یعنی کہ فیوچر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سمجھ گئے ہیں، انہوں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا، کہتے ہیں کہ بالکل ہم مان گئے ہیں کہ جیت گئے ہیں، مطلب انہوں نے کہا جیتنا مانتے ہیں، ان کی میجورٹی کو قبول کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے پنجاب اسمبلی میں، لیکن جو انہوں نے ساتھ میں بات کی وہ دنیا بھر میں شاید نہیں ہوتی ہے، یا مہذب جو ممالک ہیں وہاں پر آپ نہیں سنیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا ہے یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہاں پر رانا ثناءاللہ نے کہا، اور یہ تقریباً آپ کہیں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر 5 لوگ غائب ہو گئے تو پرویز الہی وزیر اعلیٰ کیسے بن پائیں گے؟ غائب ہو گئے یا ادھر ادھر بھی انہوں نے کہا کہ بعد میں انہوں نے کہا ادھر ادھر ہو گئے تو یہ ہمارے جو وہ ہیں رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 5 لوگ غائب ہو گئے، 5 لوگ کون غائب ہو گئے؟ یہ ایم پی ایس کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر 5 ایم پی اے غائب ہو گئے تو ان کو غائب کرنا آتا ہے۔ یہ غائب بھی ہو سکتے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انہیں فون کال تو گئی ہوں گی، لازمی سی بات ہے، لیکن فون کال پہ کیا پتہ اگر نہیں ٹوٹیں تو پھر بندے کو اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جب تک وہ رہے گا گراؤنڈ کے اوپر رہے گا، کیونکہ 22 کو فیصلہ ہے۔ تو اگر یہ حکم آ گیا کہ نہیں حمزہ کو ہی بچانا ہے، جس طرح کل اجلاس ہوا ہے کہ حمزہ کو بچانا ہے، تو ان کا جو ماننا ہے رانا ثناءاللہ کا وہ یہ ہے کہ کچھ اور تو حل ہے نہیں، تو لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں یا ان کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں یا ان کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اب جیسے فارغ کی بات ہے تو کچھ ایگزامپلز انہوں نے ایسے سیٹ کر رکھی ہیں معاشرے کے اندر کہ جو ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے خلاف ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، یعنی کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ہے 14 لوگوں کو بھون کر رکھ دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو انصاف ملتا، مگر وہ الٹا گیا کہ وہ پارٹی ہی ختم ہو گئی، یعنی کہ جن کے اوپر اٹیک ہوا تھا وہ پارٹی کو ہی کہہ دیا ہوگا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں ورنہ آپ کو بھی ہم ادھر ادھر کر دیں گے۔ تو جو ادھر ادھر ہو رہا ہے معاملہ یہ بڑا خطرناک ہے، اور اس کے اوپر کیا کوئی نوٹس لے گا؟ لینا تو چاہیے، ایک بنانا ریپبلک تو ہے نہیں کہ یہاں پر ایک ملک کا جو وزیر ہے، ایک حاضر حکومت کا وزیر اگر آپ کہے کہ آپ بے گناہ ہیں، آپ ایم پی اے ہیں، آپ بے گناہ ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی کام سے، لیکن ہم آپ کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں، ہم آپ کو غائب کر سکتے ہیں، کہتے ہیں غائب ہو جائیں، تو یہ ہم ایک بے گناہ آدمی کو غائب کر سکتے ہیں۔ سوچئے کہ جو باقی لوگ ہیں، یہ جو عام عوام ہیں، ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ وہ بھی تو غائب ہوتے ہوں گے نا، وہ بھی تو ادھر ادھر ہوتے ہوں گے۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے ہمارے وزیر صاحب سے کہ اگر وہ بے گناہ بھی ہوں تو ان کو غائب کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہمارا کیا ہوتا ہوگا جو ہم یہاں پر اسکرین میں بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں، اپنا منہ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کتنا ہی تنگ کرتے ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم تو ان کے وہ بھی ہو گئے نا، مطلب ہم اگر لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان پر بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے تو کہا بھی کچھ نہیں ہے ایم پی ایس نے، وہ تو خاموشی سے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے، مگر کہتے ہیں کہ ہم ان کو آرام سے نہیں کرنے دیں گے۔
اس آرام سے نہ کرنے دینے کا انجام یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کے اندر کردار ادا نہ کیا گیا، یعنی کہ اگر اوپر سے اس کو لگام نہیں ڈالی گئی اور سسٹم کو اسٹیبل نہیں کیا گیا اور یہ شور نہیں کیا گیا کہ آنے والا جو ٹرانزیکشن ہے، آنے والا جو معاملہ ہے، آنے والا جو سٹیپس آگے لیے جائیں گے وہ سموتھ لیے جائیں گے، کوئی افرتفری نہیں ہوگی، کوئی غائب نہیں ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی مارا نہیں جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو آپ کو ڈالر بھی کنٹرول میں ملے گا اور آپ کو سٹاک مارکیٹ بھی اٹھی ہوئی ملے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں گے بندے غائب ہو جائیں گے، اٹھا دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے۔ اب آگے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں فواد چودھری کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ ایکس اور وائی ختم، چاہیں تو حکومت کا خاتمہ آج ہی کروا دیں۔ یہاں پر اب ان کا جو دعویٰ ہے وہ نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے 22 تاریخ تک پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائی جائے، جو کہ جائز بات ہے کیونکہ وہ صاف بات ہے کہ وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ تقریباً 5 سے 6 لوگ جو ہیں وہ رابطہ بھی کر رہے ہیں اس ٹائم پی ٹی آئی کے ساتھ کہ آپ ہمیں ایڈجسٹ کریں، اکوموڈیٹ کریں، ہم دل سے تو آپ کے ساتھ ہی تھے لیکن انہوں نے بٹھایا، حمزہ نے بٹھایا ہوا تھا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ پارٹیاں بھی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ جی ہم حمزہ کے ساتھ تو تھے ہی نہیں، ہمیں تو اوپر سے آرڈر تھا، فون تھا، باندھا، ہمیں کرسیوں سے باندھا گیا تھا اور یہ ہمیں لا کے جیسے بکریوں اور نہیں گھماتے، کبھی 5 اسٹار ہوٹل لے جاتے تھے، کبھی 5 اسٹار سے پکڑ کے یہاں لے آتے تھے، تو ہماری اپنی زندگی تو تھی نہیں، ہم تو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پابند تھے، تو اس میں ہمیں اس طریقے سے گھمائے گئے کہ ہم کسی سے اور سے بات نہ ہو جائیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور آئی ایم ایف کا کردار جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہی جا رہا ہے کیونکہ ابھی انہوں نے کچھ اور ڈیمانڈز کر دی ہیں، اس پر ہم بات ابھی نہیں کر سکتے لیکن بعد میں کروں گا۔ لیکن بہرحال ان کا کردار سامنے آ رہا ہے اور سب سے بڑا کردار جو نظر آ رہا ہے وہ چیف الیکشن کمیشن نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نون سے استعفیٰ دے رہے ہیں وہ مشکوک ہے، ان کا استعفیٰ دینا مشکوک ہے، تو اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم کسی استعفے کو نہیں مانیں گے اور اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے نون لیگ کے اندر ہی۔ اب یہ انٹرسٹ کیوں ہے الیکشن کمیشن کا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن کل جو ہے الیکشن کمیشن کو صاف طور پر کہہ چکے ہیں عمران خان کہ آپ گھر جائیں، لیکن بہرحال وہ گھر تو نہیں جائیں گے ابھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میرے خون کا آخری قطرہ ہے میں لڑوں گا، اور ظاہر سی بات ہے وفاداریاں ہوتی ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، نبھانی ہوتی ہیں، اسی موقع پر مشکل وقت میں کام آئے گا نا۔ اب الیکشن کمیشن کو اتنا عرصہ رکھا ہے تو مشکل وقت میں اگر وہ بھاگ گیا کیونکہ آگے بھی ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاس ڈائری ہے، میں ڈائری کھول دوں گا، تو وہ ڈائری کھولنے کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نام بھی ہیں، کچھ نام انہوں نے نوٹ کیے بھی ہیں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی کریں، ڈائری کھولیں، ڈائری بند کریں، کچھ بھی کریں، لیکن یہاں پر آ کے، اور بہت اچھی بات ہے کہ ادارے بھی نیوٹرل کام کریں اور بالکل بیلنس کام کریں، لیکن اگر کوئی آدمی یہ بات کر دے نا کہ میں بندے غائب کر سکتا ہوں یا مروا سکتا ہوں یا ادھر ادھر کر سکتا ہوں یا ایسا کچھ کام کر سکتا ہوں، تو پھر ایسے آدمی سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال اگر آپ نہیں کریں گے سوال تو پھر ڈالر کی حالت بھی دیکھ لیں، اسٹاک مارکیٹ کی حالت بھی دیکھ لیں، اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے چلایا گیا آگے 1 مہینہ، تو پھر یہ 1 مہینہ نہیں گزرتا ہے، پھر یہ وہی شاید کرنے جا رہے ہیں کہ ہم تو جا ہی رہے ہیں، ہمارا کام تو ہو ہی گیا ہے، تو دیوالیہ کر کے ہی جاتے ہیں، ان کا بیڑا غرق کر کے جاتے ہیں۔ اگر ایسا سوچ ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کے اور ہماری جو عام لوگ ہیں ان کی نہ پراپرٹی لندن میں ہے، نہ ہمارا کچھ باہر ہے، ہمیں یہیں پر اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے، اور یہ جو چیز ہو رہی ہے ڈالر کے ساتھ، یہ ہمارے قرضے ہمیں اتارنے ہیں، ہمارے جو مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ ہم پہ آنا ہے، اور انٹرنیشنل پیمنٹ جو ہے ہم نے کرنی ہے، تو ارننگ ہماری وہی ہے، خرچے ہمارے بڑھ جائیں گے۔ اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ بوجھ اگر آئے گا تو یہ ہر ادارے پر آئے گا، ہر ادارے پر یہ بوجھ آئے گا، اور ہر ادارہ جو ہے اس بوجھ کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔